روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زارووا نے کہا ہے کہ یورپی یونین ممالک میں روس کی سفارتی موجودگی کو کم ترین درجے پر کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ان ممالک میں سفارتی موجودگی کا سبب وہاں موجود روسی شہریوں کے مختلف نوعیت کے دستاویز اور پاسپورٹ سے متعلقہ مسائل کو حل کرنا ہے۔ کینیڈا نے انڈو پیسفک کی حکمت عملی کا آغاز کر دیا، جس کے تحت چین سے نمٹنے کے لیے مزید وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ حکمت عملی کے مطابق کینیڈا موسمیاتی تبدیلی اور تجارتی مسائل پر دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے ساتھ کام بھی جاری رکھے گا۔ حکمت عملی میں $1.9 ارب کے اخراجات کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے تحت خطے میں کینیڈا کی فوجی موجودگی اور سائبر سیکیورٹی کو بڑھانا بھی شامل ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق چینی سرکاری اداروں کو اہم معدنیاتی سپلائی سے روکنا ہے۔ پلان کے تحت خطے کی تیزی سے ترقی کرتے 40 ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینی ہے، جن کی اقتصادی سرگرمیاں تقریباً $500 ارب ہیں۔ ایرانی حکومت کو قاتل قرار دینے پر انسانی حقوق کی کارکن اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی بھانجی فریدہ مراد خانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ فریدہ مراد خانی کا تعلق خامنہ ای کے خاندان کی اس شاخ کے ساتھ ہے جو ایران کی مذہبی قیادت کی مخالف رہی ہے۔ فریدہ کے بھائی نے ہفتے کو ان کے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے ایرانی شہریوں کو جبر کا نشانہ بنانے کی مذمت کی اور کوئی قدم نہ اٹھانے پر عالمی برادری پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا، آزاد لوگوں، ہمارا ساتھ دو، اپنی حکومتوں کو بتاؤ کہ وہ اس قاتل اور بچوں کو ہلاک کرنے والی انتظامیہ کی حمایت بند کریں۔